بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جنت کے پتے بائی نمرہ احمد، ایپیسوڈ 35۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ تک ہر نئی ایپیسوڈ بر وقت پہنچ سکے۔ کوئی اور کام بھی ہے اسلام آباد میں؟ اس نے سرسری سا پوچھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ہاں، 2 دن بعد میرے کزن کی مہندی ہے، ممی چاہتی ہیں کہ میں وہ اٹینڈ کروں۔ اور تم کیا چاہتے ہو؟ وہ پتلیاں سکیڑے بغیر اسے دیکھ رہی تھی، وہی تیکھا انداز جو ان کے اہم ہم پیشہ افراد میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم، بس میں ان لوگوں سے نہیں ملنا چاہتا۔ ملو گے نہیں تو بات کیسے آگے بڑھے گی؟ تمہارا نکاح ہو چکا ہے تمہارے ماموں کے گھر، اس طرح اس بے چاری لڑکی کی زندگی تو مت لٹکاؤ، یا نبھاؤ یا چھوڑ دو۔ بات کے اختتام پہ اس نے ذرا سے کندھے اچکائے۔ جان نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ثانیہ کے لیے یہ تبصرہ کرنا کتنا آسان تھا۔ چھوڑ ہی تو نہیں سکتا، ممی بہت ہرٹ ہوں گی۔ ایک ہی تو صورت ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ پھر سے ایک ہو جائے، یا راستے میں کیسے بند کر دوں۔ تو پھر نبھاؤ۔ کتنے عرصے سے تم اس بات کو لٹکا رہے ہو؟ جا کر مل لو اپنے ماموں سے۔ میں ان کے گھر جاؤں، ان سے ملوں، ان کے ساتھ تعلقات پھر سے استوار کروں؟ میرا دل نہیں چاہتا یہ سب کرنے کو، اس نے بے بسی سے سر جھٹک کر کہا۔ اپنے ملک میں اپنے دوستوں کے ساتھ بس یہی وہ مقام تھا جہاں وہ اپنے دل کی بات کہہ دیا کرتا تھا۔ دیکھو جہان، انسان اپنا کیا بہت جلد بھول جاتا ہے، اور وہ بھی بھول چکے ہوں گے۔ تم جاؤ اور ان کو ایک مثبت اشارہ دو، اس سے وہ یہ جان لیں گے کہ تم اور تمہاری ممی ان کے ساتھ رشتہ رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ تمہیں بہت اچھا ویلکم دیں گے۔ وہ کرسی پہ ذرا آگے ہو کر بیٹھی، گویا سمجھا رہی تھی، مگر وہ سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں رشتہ نہیں نبھا پاؤں گا، میں کیوں ان کو دھوکہ دوں، کیوں ان کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کروں؟ دیکھو، میں جھوٹ بول کر شادی نہیں کروں گا، اور سچ جاننے کے بعد وہ اپنی بیٹی سے میری شادی نہیں کریں گے۔ بات پھر وہیں آ جائے گی، ممی ہرٹ ہوں گی۔ وہ شدید قسم کے مخصوصے میں تھا، یہ شاید مسئلہ حل کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ضرور نہیں کہ چیزیں ویسی ہو جیسے تم سوچ رہے ہو۔ تم انہیں بتانا کہ تم ایک کیا جاب کرتے ہو، اس کی کیا پیچیدگیاں ہیں، کیا مجبوریاں ہیں، اور یہ کہ تم یہ جاب نہیں چھوڑ سکتے۔ مجھے یقین ہے کہ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ جہاں نے نفی میں سارا لایا، نوبی میں پس منظر میں دھیما سا بجتا میوزک جیسے ایک دم سے بہت بلند ہو گیا تھا۔ تم میرے ماموں کو نہیں جانتی، وہ ذرا سی بات پہ ایشو بنانے والے لوگ ہیں۔ وہ اس بات کا ایشو بنا لیں گے کہ ہم نے پہلے انہیں بے خبر کیوں رکھا، اتنے سال میں کبھی ان سے ملنے نہیں آیا، وغیرہ وغیرہ۔ اپنے تمام رویے، سب تلخ باتیں سب بلا کر وہ پھر سے ممی پہ چڑھ دوڑیں گے، نتیجے میں ممی ہرٹ ہوگی۔ وہ ان کو مزید دکھی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اب میں کیا کروں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ثانیہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتے رہی، پھر آہستہ سے بولی، جان، اگر ہر چیز بالکل ویسی ہو جیسے تم کہہ رہے ہو تو واقعی تمہاری ممی کو پھر سے ہرٹ کریں، تب بھی وہ اتنا مضبوط تو ہیں کہ بہادری سے مقابلہ کر سکے۔ اور یہ بات تم اچھے سے جانتے ہو کہ تم اور صرف اپنے رویے کی صفائیاں دے رہے ہو، اصل وجہ یہ نہیں۔ تم بتاؤ کیا ہے اصل وجہ؟ اس نے سنجیدگی سے ثانیہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، پھر بھی وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ اصل وجہ یہ نہیں کہ تم کہہ رہے ہو کہ کیوں کر میں تمہیں جانتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم جب انہیں بتاؤ گے کہ تم صرف ایک آرمی افیسر نہیں بلکہ ایک جاسوس بھی ہو، اس پر رد عمل ظاہر کریں، تب بھی تم آدھے گھنٹے میں انہیں مطمئن اور قائل کر لو گے۔ نہیں، میں انہیں قائل نہیں کر سکتا۔ وہ جانتے بوجھتے کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے جاسوس سے نہیں کریں گے جس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، جو ان کی بیٹی کے ساتھ نہ رہے بلکہ کسی دور ملک میں کسی دوسرے نام کے ساتھ زندگی گزارے، جو وہاں مر بھی جائے تو مہینوں ان کی بیٹی کو پتہ نہ چلے کہ اس کی قبر کہاں ہے۔ اذیت سے کہتے ہوئے وہ کرسی پہ پیچھے کو ہوا، آنکھوں کے سامنے ایک روح کی زخمی کر دینے والا منظر پھر سے لہرایا تھا۔ انطاکیہ کے قدیم شہر میں اس بڑے سے دلان کے فوارے کے ساتھ کھڑا گھوڑا اور اس کی قبر پر اوندے منہ لادا گیا وہ وجود۔ اس نے سر جھٹکا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اصل وجہ نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ قدرے خفگی سے کہتے وہ بام ملی مٹھیوں میز پہ رکھتے آگے ہوئی، تم اپنے ماموں سے ڈرتے ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ بیزاری سے ہاتھ جھلا کر وہ دوسری طرف دیکھنے لگا۔ ایسی ہی بات ہے، تم اپنے احساس کمتری سے
ابھی تک چھٹکارا نہیں پا سکے۔ وہ تمہیں تمہارے ابا کا تانا دیں گے اور تم ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکو گے۔ کم آن جہان، اب اس چیز سے باہر نکل آؤ۔ جہان نے جواب نہیں دیا۔ وہ گردن ذرا سی موڑے دائیں طرف دیکھتا رہا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کبھی کبھی تم پر، اتنے قابل افیسر، اتنا شاندار ٹریک ریکارڈ، ایجنسی کے بہترین ایجنٹس میں سے ایک، پھر بھی اپنے اندر کی اساس کمتری سے تم نہیں لڑ سکتے۔ تم اپنے ابا کے کسی جرم میں شریک نہیں رہے ہو۔ جہان اس کی بات نہیں سن رہا تھا، وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، وہ کہیں اور دیکھ رہا تھا۔ ثانیہ نے اس کی نگاہوں میں تعاقب دیکھا۔ لابی کے دوسرے کونے میں دو لڑکیاں صوفے پہ بیٹھ رہی تھیں، ایک نیلے لباس میں اور دوسری سیاہ میں۔ سیاہ لباس والی دراز قد لڑکی، جس نے سیاہ لمبے بال آگے کندھے پہ دائیں طرف کو ڈالے ہوئے تھے، کافی خوبصورت تھی۔ صوفے پہ بیٹھتے ہی اس نے دوسری لڑکی کے ہاتھ سے کینڈی پکڑی اور منہ میں رکھی۔ دوسری لڑکی کے ساتھ ہی کچھ کہہ جا رہی تھی۔ جہان، ثانیہ نے اسے پکارا۔ وہ ذرا چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیوں دیکھ رہے ہو ایسے؟ یہ پاکستان ہے۔ شرمندہ نہ بلکہ دوبارہ دو لڑکیوں کو وہ مخمل نہ ہوا اور نہ شرمندہ، بلکہ ان دونوں لڑکیوں کو دوبارہ دیکھنے لگا۔ ثانیہ، یہ بلیک کپڑوں والی میری بیوی ہے۔ او اچھا۔ ثانیہ تجربے اور ذہنی پختگی کے اس درجے پہ تھی کہ وہ بنا چونکے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھی ہے۔ تم نے بلایا اسے؟ نہیں، میں تو خود اسے دیکھ کر حیران ہوں۔ اس نے لا علمی سے شانے چکائے۔ آر یو شور یہ وہی ہے؟ ہاں، میں نے اس کی پکچرز دیکھ رکھی ہیں۔ ثانیہ نے اب کے ذرا احتیاط سے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ وہ سیاہ لباس والی لڑکی کو جیسے مرچیں لگی تھی، کینڈی غالباً مرچ والی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا، وہ ناک سرخ پڑ گئی تھی۔ وہ جیسے خفگی سے ساتھ والے کو ڈانٹنے لگی جو ہنس رہی تھی۔ کیا وہ تمہیں پہچان لے گی؟ معلوم نہیں، میں تصویروں کے معاملے میں احتیاط برتتا ہوں، سو شاید نہیں۔ وہ بہت غور سے دور بیٹھی لڑکی کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اتنی نزاکت، اتنی مایوسی ہوئی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہے؟ وہ جیسے خود سے بولا۔ پتہ کرو۔ ثانیہ کی بات پہ اس نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ وہ اٹھ گئی۔ اسی وقت سیاہ لباس والی لڑکی کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھتی اٹھی تھی۔ انہیں شاید کہیں پہنچنا تھا۔ یہ کہاں پڑھتی ہیں؟ ثانیہ نے جاتے ہوئے پوچھا۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، شیعہ لا، 7واں سیمسٹر۔ ممی کی دی ہوئی معلومات اس نے جوں کہ توں دہرا دی، اور اس کا نام حیا سلمان ہے۔ ثانیہ سر ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ وہ دونوں لڑکیاں اب لابی پار کر رہی تھیں۔ ثانیہ سیدھی ان کے پاس نہیں گئی، بلکہ پہلے اس نے قریب بنے کیفے کی طرف راستے پہ تیز چلتے ایک ویٹر کو روکا اور اس سے ٹرے لے لی، جس میں کافی کے 4 کپ رکھے تھے۔ وہ یقیناً عملے سے واقف تھی، سو ویٹر سر ہلا کر آگے چلا گیا۔ ثانیہ ٹرے اٹھائے ان دو لڑکیوں کی جانب بڑھ گئی جو اب لابی کے آخری سرے تک پہنچ چکی تھی۔ اس نے کچھ کہہ کر انہیں روکا۔ وہ دونوں پلٹی تھیں۔ اتنی دور سے وہ ان کی گفتگو نہیں سن سکتا تھا، مگر ان کے تاثرات بخوبی دیکھ رہا تھا۔ ثانیہ نے ٹرے اس لیے پکڑ رکھی تھی کہ تاکہ وہ تاثر دے سکے کہ وہ لابی کے قریب ہی بنے کیفے، جس میں سیلف سروس موجود ہے، سے اٹھ کر آئی ہے، اور اس کیفے کے انٹرس پہ اگر آپ موجود ہوں تو لابی وہاں سے صاف نظر آتی ہے، اور ان سے بات کر کے وہ فوراً واپس جہان کی طرف آنے کی بجائے اندر کیفے میں چلی جائے گی، تاکہ وہ لڑکیاں اس طرف نہ دیکھ پائیں جہاں وہ بیٹھا تھا۔ سیاہ لباس والی لڑکی چمبے سے نفی میں سارا لاتی کچھ کہہ رہی تھی۔ ان سے کافی فاصلے پہ بیٹھا وہ انہیں دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلا نہیں بلکہ دوسرے بھی بہت سے لوگ جو آس پاس سے گزر رہے ہیں، گردن موڑ کر ایک دفعہ اس پر نگاہ ضرور ڈالتے تھے۔ اس نے قدرے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اسے کیا برا لگا تھا وہ فیصلہ نہ کر سکا۔ چیریٹی لنچ ہے کوئی، اس لیے آئی ہے۔ ثانیہ ان کے بھیجنے کے بعد کیفے میں چلی گئی تھی۔ اب جب کہ وہ لڑکی اندر جا چکی تھی تو وہ واپس آئی اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے بتانے لگی۔ اس نے اس بات میں سارا لایا۔ غیر معمولی سیکورٹی کی وجہ اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ کیا بات ہے؟ وہ سرسری سے انداز میں پوچھنے لگا۔ بس وہی پرانا حربہ کہ آپ کو میں نے اصول الدین ڈپارٹمنٹ میں دیکھا تھا، متوقع طور پر اس نے مجھے نہیں پہچانا، پھر میں نے پوچھ لیا کہ ادھر کس لیے آئی ہیں، سو اس نے بتا دیا۔ اچھی ہے ویسے۔ اس نے جواب نہیں دیا، وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ کچھ اسے بہت برا لگا تھا۔ پھر جاؤ گے آج اس کے گھر؟ ہاں جاؤں گا۔ اس نے اس بات میں سارا لایا، مگر وہ اچھا محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس عجیب سے اتفاق نے ایک دم بہت کچھ بدل دیا۔ خالی ہاتھ مت جانا، کچھ لے کر جانا۔ میں ترکی سے ان کے لیے کچھ نہیں لایا، خالی ہاتھ ہی جاؤں گا۔ اچھا، پھر کچھ خرید کے لے جانا، اچھا امپریشن پڑے گا۔
چل کر کچھ کھاتے ہیں۔ وہ جیسے جان گئی تھی کہ اس کا موڈ اچھا نہیں ہے، سو اٹھتے ہوئے بولی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا اور میز پر رکھا سا پاؤچ اٹھا کر جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ تم اپسٹ لگ رہے ہو۔ نہیں بالکل نہیں، وہ زبردستی مسکرایا۔ تم سناؤ کب تک تمہارا منگیتر دوبارہ مجھ جتنا ہینڈسم ہو جائے گا؟ چند سیشن مزید لگیں گے۔ بن کافی زیادہ تھا۔ بات کا رخ بدلنے پہ ثانیہ سے حماد کے بارے میں بتانے لگی۔ کچھ عرصہ قبل ایک حادثے میں اس کے چہرہ قدرے مسخ ہو گیا تھا، البتہ سرجری سے وہ بہتر ہو رہا تھا۔ وہ بے توجہی سے سنتا گیا اور اس کا ذہن وہیں پیچھے تھا۔ پھر جب ثانیہ چلی گئی وہ باہر آ گیا۔ اسلام آباد کی ٹھنڈی سرمئی سڑک کے کنارے چلتے ہوئے اس کے دل و دماغ میں ثانیہ کی باتیں مسلسل گونج رہی تھی۔ اس چیز سے باہر نکل آؤ، تم اپنے ابا کے کسی جرم میں شریک نہیں ہو جان، اس چیز سے باہر نکل آؤ۔ اذیت کی ایک شدید لہر اس کے اندر اٹھی۔ آنکھوں کے سامنے وہ زخمی کر دینے والا منظر پھر سے لہرایا۔ ثانیہ غلط تھی، ایک جرم میں وہ اپنے باپ کے ساتھ کس حد تک شریک رہا تھا۔ بچپن کی یادیں اس کے ذہن میں بہت ٹوٹی پھوٹی بکھری بدم بدم سی تھی۔ باسفورس کا نیلا سمندر، سمندری بگلے، جہانگیر میں واقع ان کا گھر اور دادا، یہ وہ سب تھے جو اس کے بچپن میں اس کے ساتھ تھے۔ دادا ابا کے ساتھ ان میں سب سے زیادہ اثر انگیز تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، شادی کے 7ویں برس ملنے والی پہلی اور آخری اولاد، احمد شاہ کا اکلوتا پوتا۔ دادا کاروبار کے سلسلے میں ترکی آیا کرتے تھے۔ وہ فوج سے میجر ریٹائرڈ ہوئے تھے۔ وقت سے قبل ریٹائرمنٹ کی وجہ ان کی خرابی صحت تھی۔ فوج سے باعزت طور پر ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو گئے اور تب ہی وہ ترکی آئے اور پھر آتے جاتے رہے۔ ترکی میں ان کا علاج جو پاکستان میں ممکن نہ تھا قدرے سستا ہوتا تھا۔ جب ابا کی تبادلہ ترکی ہوا تو ممی بھی ساتھ آئیں۔ دادا نے تب ہی چند پیسے جوڑ کر جہانگیر کے علاقے میں زمین خریدی۔ وہ خوش قسمتی کا دور تھا۔ ابا نے بعد میں اس جگہ گھر بنوانا شروع کیا۔ تب ہی پیدا ہوا تھا دادا کی گویا آدھی بیماری دور ہو گئی تھی۔ وہ تب بہت خوش رہا کرتے تھے۔ باقی بچی آدھی بیماری کی بہترین علاج کی سہولتوں کے باعث وہ استنبول نہ چھوڑ سکے۔ اس وقت سلطنت ترکیہ اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی۔ ابھی پاپا کی حکومت آنے میں کئی دہائیاں پڑی تھیں، پاپا یعنی طیب اردگان، مگر ترکی تب بھی خوبصورت تھا۔ ابا واپس چلے گئے مگر ممی، دادا اور وہ ادھر ہی رہی۔ دادا بگڑتی صحت کے باعث کاروبار میں بہت زیادہ فائدہ نہ حاصل کر سکے، سو گھر کے حالات قدرے خراب ہوتے گئے۔ کچھ عرصہ قبل کی خوشحالی روٹ گئی۔ ابا کی تنخواہ پر گزارا کرنا تو ناممکن سی بات لگتی تھی۔ تب ہی اس نے ممی کو تلاش کرتے ہوئے اور پھر نوکری کرتے ہوئے دیکھا۔ تب وہ بہت چھوٹا تھا۔ وہ جس عمر میں محنت اور مشقت کے معنی سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں۔ ممی ایک فیکٹری میں معمولی ملازمت کرنے لگی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیا کام کرتی تھی، مگر ملک کے برے حالات کے باعث وہ نوکری ان کی تعلیمی قابلیت سے کم ہی تھی۔ گھر سے جیسے قسمت ہی روٹ گئی تھی۔ دادا ابا کو کاروبار میں شدید گھاٹا ہوا اور ناسازی صحت کے باعث ان کا کام کرنا نہ کرنا برابر ہو گیا، مگر وہ کام پھر بھی کرتے تھے۔ وہ محنت کرنے والے، مضبوط ہاتھوں والے، مشقت اٹھانے والے آدمی تھے۔ بظاہر روب دار لگتے مگر بات کرنے پر اتنا ہی مہربان اور شفیق۔ جہان کو وہ کبھی بیمار نہیں لگتے تھے۔ روز صبح وہ اسے ساتھ لے کر واک پر جایا کرتے۔ وہ تھک جاتا، دادا نہیں تھکتے تھے۔ وہ بہت مضبوط، بہت ہی بہادر انسان تھے۔ وہ اس کے آئیڈیل تھے، اس کے ہیرو۔ برا وقت کم نہیں ہوتا، بڑھتا گیا تو اس ایک روز اس نے دادا کو افسردہ دیکھا۔ جہانگیر والا گھر تو انہوں نے بہت چاہ سے بنوایا تھا، انہیں بیچنا پڑ رہا تھا۔ دادا، ہم وہ گھر کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ جب وہ واک کے لیے باہر نکلے تو ان کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہوئے اس نے گردن اٹھا کر ان کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ انہوں نے ملال سے دیکھا مگر بولے تو آواز مضبوط تھی۔ یہ گھر بہت بڑا ہے، ہماری ضرورت سے بھی زیادہ۔ اس کو بیچ کر ہم کوئی چھوٹا گھر لے لیں گے۔ کیا ہم نیا گھر خریدیں گے؟ نہیں بیٹا، ہم ابھی اس کے مکمل نہیں ہیں، مگر یہ بات تو تم اپنی ماں سے مت کرنا، تم تو جانتے ہو، یہ جان کر غمگین ہوگی۔ کیا تم کو راز رکھنے آتے ہیں میرے بیٹا؟ اس نے فوراً اثبات میں سر اٹھایا۔ جی دادا، مجھے راز رکھنے آتے ہیں۔ پھر انہوں نے جہانگیر چھوڑ دیا اور وہ سمندر کنارے ایک قدرے خستہ حال جگہ پہ آ بسے۔ یہاں ان کا گھر چھوٹا اور پہلے سے کم تر تھا، کرائے کا گھر۔ تب اس کے قریب پھیلا ساحل سمندر آج کی طرح خوبصورت پختہ فٹ پاتھ سے مزین نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہاں پتھروں کا کچا پکا سا ساحل تھا۔ بگلے ہر وقت وہاں بڑبڑاتے ہوئے اڑا کرتے تھے۔ دادا کہتے تھے استنبول مسجدوں کا شہر ہے، مگر جہان کو وہ ہمیشہ
بگلوں کا شہر لگتا تھا۔ اپنے گھر کی بالکونی سے وہ ان بگلوں کو اکثر دیکھا کرتا تھا۔ شام میں وہاں بیٹھ کر ان کو یوں شمار کرتا جیسے لوگ تارے شمار کرتے تھے۔ وہ تھک جاتا مگر بگلے ختم نہ ہوتے۔ وہ اب بھی صبح دادا کے ساتھ باسفورس کنارے پر جایا کرتا تھا۔ وہ اپنی بیماری کے باوجود بہت تیز تیز چلا کرتے تھے۔ جہاں بگلوں کے لیے روٹی کا ٹکڑا پکڑے ان کے رفتار سے ملنے کی کوشش میں لگا رہتا، مگر وہ ہمیشہ آگے نکل جاتے، پھر رک جاتے، تب تک نہ چلتے جب تک وہ ان کے ساتھ نہ آ ملتا۔ آپ رکتے کیوں ہیں؟ وہ تنگ کر پوچھتا۔ میں چاہتا ہوں میرا بیٹا مجھ سے آگے نکلے، پیچھے نہ رہے۔ وہ ایسا ہمیشہ میرا بیٹا کہتے ہیں، وہ اسے ہمیشہ میرا بیٹا کہتے تھے۔ بعد میں اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنے اصلی بیٹے کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے۔ ابا عرصہ بعد آیا کرتے، جب بھی آتے دادا کے ساتھ تلق کلامی ضرور ہو جاتی۔ ممی اب کسی جگہ سے کپڑوں پہ مختلف قسم کی موتیوں کا کام سیکھتی تھی، ساتھ میں نوکری۔ ابا ان سے بھی لڑ پڑتے، مگر اس نے ہمیشہ اپنی ماں کو صبر شکر کر کے خاموشی سے اپنا کام کرتے دیکھا تھا۔ وہ ابا کو بہت رسان سے جواب دے کر انہیں خاموش کرا دیتی اور ساتھ ساتھ اپنا کام کرتی رہتی۔ ممی اور دادا یہ دونوں افراد کبھی فارغ نہیں بیٹھتے تھے۔ بیکار رہنا یہ لفظ ان کے لغت میں نہیں تھا۔ بہت بچپن سے وہ ان کی طرف بنتا گیا، اسے کام کی عادت پڑ گئی۔ وہ پھر اسے فارغ بیٹھنے کا مطلب بھول گیا۔ اس سے بس اتنا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ورکنگ کلاس لوگ ہیں، انہیں ہر وقت کام کرنا چاہیے۔ فارغ صرف ان لوگوں کو بیٹھنا چاہیے جو امیر ہوں اور جن کے پاس ہر سہولت میسر ہو، جیسا کہ اس کے ماموں لوگ۔ وہ ان سے تب ہی مل پاتا جب کبھی شاد و نادر وہ ترکی آتے۔ وہ اسے ہمیشہ ناپسند رہے تھے۔ ان کے دونوں بڑے ماموں روب دار، دبنگ اور مغرور سے تھے۔ ان کے سامنے بیٹھ کر لگتا تھا کہ وہ اپنا شانہ قسم کے لوگ ہیں، جبکہ وہ دادا اور ممی بہت غریب اور معمولی انسان ہیں۔ اس نے ممی کو بڑے ماموں کے سامنے سختی سے نفی میں سارا لاتے، جیسے انکار کرتے یا منع کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ممی اس افسار پہ کچھ نہ بتاتی، دادا سے پوچھتی تو انہوں نے بتا دیا۔ وہ تمہاری ممی کو پیسے دینا چاہتے ہیں مگر وہ نہیں لیتی۔ کیوں؟ وہ حیرت سے سوال کرتا۔ جب انسان کے یہ دو ہاتھ سلامت ہوں تو اس کی عزت کسی سے کچھ نہ لینے میں ہی ہوتی ہے۔ جو ہاتھ پھیلاتا ہے میرے بیٹا وہ اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے۔ دادا کہتے تھے انسان کو عزت سے جینا اور وقار سے مرنا چاہیے۔ جیسا دادا تھے ویسے بہت عزت والے، اور جیسے ممی تھی محنت کر کے مشقت کر کے زندگی بسر کرنے والے لوگ، مگر پتہ نہیں کیوں ابا ایسے نہ تھے۔ وہ 8 برس کا تھا جب ابا ایک اور روز ترکی آئے۔ تب وہ ایک اعلیٰ عہدے پہ پہنچ کر کافی بہتر کمانے لگ گئے تھے، مگر تب بھی ان کے حالات نہ بدل پائے۔ البتہ اس بار اس نے پہلی دفعہ ابا اور دادا کو لڑتے ہوئے سنا تھا، بلند آواز سے غصے سے بحث کرتے۔ وہ بہت ڈر گیا تھا۔ ممی اس وقت گھر پہ نہیں تھی۔ ابا لڑ جھگڑ کر سامان پیک کر باہر چلے گئے اور دادا اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئے۔ رات وہ ڈرتے ڈرتے خاموشی سے دادا کے کمرے میں آیا۔ وہ چپ چاپ لیٹے تھے، لحاف اوڑھے چھت کو تکتے۔ ان کا چہرہ پیلا سفید اور سستا ہوا تھا، وہ آنکھیں گلابی پڑ رہی تھی۔ دادا، وہ دھیرے سے ان کے پاس آ بیٹھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ انہیں کیا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کہ وہ ٹھیک ہیں، انہوں نے کھانا کھایا ہے، ان کو کچھ چاہیے؟ دادا ابا نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر لاتے گئے۔ تمہیں پتہ ہے جان، اپنے بوڑھے ہاتھوں میں اس کا چھوٹا سا ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگے تھے۔ سلطان ٹیپو کو جس نے دھوکہ دیا تھا وہ میر صادق تھا۔ اس نے سلطان سے دغا کیا اور انگریز سے وفا کی۔ انگریز نے انعام کے طور پر اس کے کئی پشتوں کو نوازا۔ ان کو ماہانہ وظیفہ ملا کرتا تھا، مگر پتہ ہے جان، جب میر صادق کی اگلی نسلوں میں سے کوئی نہ کوئی ہر ماہ وظیفہ وصول کرنے عدالت آتا تو چوپڑاسی صدا لگایا کرتا، میر صادق غدار کے ورثاء حاضر ہوں۔ ایک آنسو ان کی آنکھ سے پھسلا اور تکیے میں جذب ہو گیا۔ میرے بیٹے، میری بات یاد رکھنا، جیسے شہید قبر میں جا کر بھی سینکڑوں سال زندہ رہتا ہے، ایسے ہی غدار کی غداری بھی صدیاں یاد رکھی جاتی ہیں۔ دن کے اختتام پر فرق صرف اتنا اس چیز سے پڑتا ہے کہ انسان تاریخ میں صحیح طرف تھا یا غلط طرف تھا۔ پھر انہوں نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ اسے آج بھی یاد تھا، دادا کے ہاتھ اس روز کب کبا رہے تھے۔ میرے بیٹا، مجھ سے ایک وعدہ کرو گے؟ اس نے اس بات میں سر لایا۔ یہ تمہارا ملک نہیں ہے، مگر تم اس کا کھا رہے ہو، کبھی اس کو نقصان مت پہنچانا، کبھی۔ لیکن وہ جو تمہارا ملک ہے نا، جس نے تمہیں سب کچھ دیا ہے اور تم سے کچھ نہیں لیا، اس کا کبھی کوئی قرض آ پڑے تو اسے اٹھا لینا۔ وہ بوجھ نہیں اٹھ سکتا جو تم پر آن پڑا ہے، تم اسے اٹھا لینا۔ پھر انہوں نے لحاف میں جیسے جگہ بنائی۔ آؤ میرے پاس لیٹ جاؤ۔
وہ وہی دادا کے بازو سے لگا، ان کے لحاظ میں لیٹ گیا۔ دادا بہت گرم ہو رہے تھے، ان کا بستر بھی گرم تھا، ان کی آنکھیں بند ہونے لگیں، وہ سو گیا۔ صبح اٹھا تو دادا فوت ہو چکے تھے۔ اس روز وہ بہت رویا تھا، ممی بھی بہت روئی تھی۔ اس نے پہلی بار جانا تھا کہ موت کیا ہوتی ہے، موت کی شکل اور حیت کیا تھی۔ وہ کچھ نہیں جانتا تھا سوائے اس کے کہ موت بہت سرد ہوتی ہے، دادا کے جسم کی طرح۔ اس نے بہت بار ان کا ماتھا، ان کی آنکھیں اور ہاتھوں کو چھوا، وہ برف ہو رہے تھے، سرد اور ساکت۔ اسی شام میں ایک سمندری بگلا ان کی بالکونی میں آ گرا تھا۔ وہ زخمی تھا، جب تک اس نے دیکھا وہ مر چکا تھا۔ جہاں نے اسے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر دیکھا وہ بھی سرد تھا، سرد اور سخت۔ یہی موت تھی۔ ابا ان کے ساتھ نہیں تھے۔ وہ کہاں تھے اسے نہیں معلوم تھا۔ بس ممی اور وہ دادا کو پاکستان لے آئے، وہاں ان کو دفنایا گیا، وہیں وہ ابدی نیند جا سوئے، مگر ابا کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ممی ان دنوں بہت غم زدہ رہتی تھی۔ غم بہت سے تھے مگر تب وہ ان کی شدت کو نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اپنے بڑے ماموں کے گھر تھا جب ایک روز ممی نے اسے بتایا کہ وہ اس کا نکاح ماموں کی بیٹی سے کر رہی ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنا پسندیدہ سوال کیا تھا، کیونکہ کچھ ایسا ہوا تھا کہ شاید ہم پھر یہاں نہ آ سکے۔ میں چاہتی ہوں کہ تعلق کی ڈور بندی رہے، میرے بھائی مجھ سے نہ چھوٹے۔ ممی نے اور بھی بہت کچھ کہا تھا مگر اسے یاد نہیں، اسے صرف دادا کی باتیں یاد تھی، ماموں کا گھر، ممانیاں، ان کے ایک بچے۔ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہاں رہ کر اسے مزید احساس دلایا جاتا تھا کہ وہ ان سے کم تر ہے۔ وہ بہت حساس ہوتا جا رہا تھا۔ اسے یاد تھا وہ اس روز فرقان ماموں کے کچن میں پانی لینے آیا تھا جب اس نے اپنے سے تھوڑے سے بڑے داور کو غصے سے فریج کا دروازہ بند کرتے دیکھا۔ نہیں، مجھے انڈا ہی کھانا ہے۔ سائمہ ممانی اس کو اصرار کر کے منانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ بگڑے بڑے انداز میں ضد کر رہا تھا۔ کیوں انڈے ختم ہو گئے ہیں؟ میرے لیے انڈے کیوں نہیں بچے؟ دفتن اس کی نگاہ دروازے میں کھڑے گہرے بھورے بالوں والے لڑکے پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں مزید غصہ دار آیا۔ یہ لوگ ہمارے گھر کے سارے انڈے کھا جاتے ہیں، یہ کیوں آئے ہیں ہمارے گھر میں؟ بس کرو۔ داور کوفتوں میں ڈال دیے تھے اس لیے ختم ہوئے، میں منگوا دیتی ہوں ابھی۔ ممانی نے پتہ نہیں اسے دیکھا تھا یا نہیں مگر وہ فوراً پلٹ گیا۔ اس نے اپنے اندر ایک ہلکی سی آواز آئی تھی جو انڈے کی ضرب لگا کر توڑنے کی تھی، جو کسی کی عزت نفس مجروح کرنے کی ہوتی ہے۔ اس روز کھانے میں نرگسی کوفتے بنے تھے۔ اسے کوفتوں میں انڈے دکھائی دیے تو اس نے پلیٹ پرے کر دی۔ رات کو بھی اس نے کھانا نہیں کھایا۔ اس کا اب ماموں کے گھر کسی بھی شے کو کھانے کا دل نہیں چاہتا تھا، انڈے تو کبھی بھی نہیں۔ ممی رات کو بہت حیرت سے وجہ پوچھنے لگی تو اس نے صاف صاف وہ بتا دیا جو صبح ہوا تھا۔ ممی چپ ہو گئی۔ پھر انہوں نے اسے توس اور کچھ اور لا دیا۔ جتنے دن وہاں رہے اس نے انڈوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ممی نے ایک دفعہ بھی اصرار نہیں کیا، وہ پہلے سے بھی غم زدہ رہنے لگی تھی۔ وہ واپس آئے تو چند روز بعد ابا بھی آ گئے۔ وہ اب ان کے ساتھ رہتے تھے مگر گھر کا ماحول بہت تلخ اور خراب ہو گیا تھا۔ ممی اور ابا کی اکثر لڑائی ہو جاتی، ابا ہی بولتے رہتے، ممی خاموشی سے کام کیے جاتی۔ اس لیے بھی اپنی ماں کی عادت اپنائی، وہ بھی خاموشی سے ممی کا ہاتھ بٹاتا رہتا۔ پھر جلدی انہوں نے استنبول چھوڑ دیا۔ صرف ایک گھر، ایک شہر نہیں، انہوں نے بہت سے گھر، بہت سے شہر بدلے۔ وہ جیسے کسی سے بھاگ رہے تھے، اور کسی سے اور کیوں وہ نہیں جانتا تھا، مگر اس نے ابا کو پھر ہمیشہ پریشان اور مضطرب ہی دیکھا۔ زیادہ عرصہ نہیں گزارا، وہ 10 برس کا تھا جب اس نے جان لیا کہ ابا کس سے بھاگتے تھے۔ یہ اس نے تب جانا جب اس نے دنیا کے سب سے خوبصورت آدمی دیکھا۔ ان دنوں وہ انطاکیہ میں تھے۔ ابا کے ایک دوست کے فارم ہاؤس میں 2 کمرے ان کے پاس تھے۔ ممی ان لوگوں کے باڑے اور کھیت میں کام کرتی تھی۔ وہ فصل کے دن تھے، انطاکیہ میں کٹائی کے موسم کی خوشبو تھی۔ فارم کی چھت پر چڑھ کر دیکھو تو وہ دور شام کی سرحدی باڑ دکھائی دیتی تھی۔ وہ اکثر وہاں سے شام کی سرزمین کو دیکھا کرتا تھا، مگر اس رات وہ سو رہا تھا جب اس نے وہ آواز سنی۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھا۔ ممی ادھر نہیں تھی، ان کو آج رات دیر تک فصل کا کام نپٹانا تھا۔ وہ جانتا تھا پھر آواز کس کی تھی، جیسے کوئی درد سے چلایا تھا۔ آواز 7 والے کمرے سے آئی تھی۔ وہ فوراً بستر سے اترا، ڈرا نہیں۔ وہ میجر احمد شاہ کا بہادر پوتا تھا۔ اس نے سلیپر پہنے اور دروازہ کھول کر باہر آیا۔ دوسرا کمرہ جو سامان کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس کی بتی جلی ہوئی تھی۔ جہاں نے اس کا دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر کا منظر بہت بھیانک تھا۔ کمرے میں چیزیں ادھر ادھر بکھری تھی جیسے بہت دھینگا مشتی کی گئی ہو، اور ایک کونے میں شل سے کھڑے تھے
ابا ایک کونے میں شر سے کھڑے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک چاقو تھا اور جس کے پھل سے خون کے قطرے ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ وہ خود بھی جیسے شوق سے ہوئے سامنے فرش پہ دیکھ رہے تھے جہاں کوئی اوندے منہ گرا ہوا تھا۔ ابا اس نے پکارا جیسے کرنٹ کھا کر انہوں نے سر اٹھایا۔ اسے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خوف در آیا۔ انہوں نے گھبرا کر چاقو پھینکا۔ یہ میں نے نہیں، یہ مجھے مارنا چاہتا تھا، میں کیا کرتا؟ بے ربط سی سوائیاں دیتے وہ آگے ہوئے اور وہ جلدی سے دروازہ بند کیا۔ جہان پھٹی پھٹی نگاہوں سے فرش پہ اوندے منہ گرے شخص کو دیکھ رہا تھا، بلکہ نہیں، وہ اس خون کو دیکھ رہا تھا جو اس کے اوندے گرے جسم کے نیچے سے کہیں سے نکلتا فرش پہ بہہ رہا تھا۔ جہان میری بات سنو میرے بیٹے، ابا نے بہت بے چارگی سے اسے کندھے سے تھام کر سامنے کیا۔ ان کا میرے بیٹا کہنے کا انداز بالکل بھی دادا جیسا نہ تھا۔ یہ آدمی مجھ سے لڑ رہا تھا، میرے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہ تھا سوائے اس کے کہ میں اس کو روکوں، ورنہ یہ مجھے پاکستان لے جاتا۔ میرے بیٹے تم یہ بات کسی کو نہ بتاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اس نے خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھتے اس اسبات میں سارا لایا۔ وہ بہت گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے۔ تم کسی کو بتاؤ گے تو نہیں؟ اپنی ماں کو بھی نہیں؟ نہیں ابا، مجھے راز رکھنے آتے ہیں، اس نے خود کو کہتے سنا۔ چلو پھر جلدی کرو، اس جگہ کو ہمیں صاف کرنا ہے اور اس کی لاش کو کہیں دور لے جانا ہے۔ میں گھوڑا لاتا ہوں، تب تک تم تولیہ لے کر یہ جگہ صاف کر دو۔ اس نے فرما برداری سے سر اسبات میں لایا۔ چند روز پہلے باڑے میں ایک گائے زخمی ہو کر مر گئی تھی، اس کے خون جو دیوار پر لگ گئے تھے اس نے صاف کیا تھا ممی کے ہمراہ، اب بھی وہ کر لے گا۔ میں ابھی آتا ہوں۔ ابا تیزی سے باہر نکل گیا۔ اسے لگا شاید وہ اب کبھی واپس نہ آئے، جیسے دادا نہیں آئے تھے۔ پہلی دفعہ اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کو ابا پہ بھروسہ نہ تھا، مگر کام تو اسے کرنا تھا۔ وہ بھاگ کر 2-3 تولیے لے آیا، پنجوں کے بل پکے فرش پر جھکا خون صاف کرنے لگا۔ وہ باڑے کی گائے نہیں تھی، وہ کوئی انسان تھا، جیتا جاگتا وجود جو اب لاش بن چکا تھا۔ چند لمحے بعد ہی وہ شدید خوف کے زیر اثر آنے لگا۔ اس کے ہاتھوں میں لرزش آ گئی، مگر وہ کام تو اسے کرنا تھا۔ کچھ ثانے بعد کسی خیال کے تحت اس نے خون سے تولیہ چہرے کے قریب لے جا کر سونگا، پھر ناک سے اوندے منہ گرے وجود کے اوپر جھکا کر سانس اندر کو کھینچی۔ اس آدمی کے وجود سے خوشبو اٹھ رہی تھی، ایسی خوشبو جو اس نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ وہ خوشبو دھیرے دھیرے اس کے خوف کا زائل کر گئی۔ بہت زور لگا کر اس نے اس آدمی کو سیدھا کیا، پھر اس کے سینے پہ جہان سے خون ابل رہا تھا تولیہ زور سے دبا کر رکھا۔ پھر سامنے ایک لاش کو دیکھ کر بھی اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ احمد شاہ کا بہادر پوتا تھا، بلکہ اس شخص میں ہی کچھ ایسا تھا جو ہر طرف خوشبو بکھیر رہا تھا۔ اس نے سیاہ پینٹ، سیاہ سویٹر اور سر پہ سیاہ اونی ٹوپی لے رکھی تھی۔ اس کا رنگ سرخ اور سفید تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور وجیح آدمی تھا۔ سیدھا کرنے پر اس کی ٹوڑی پہ سینے سے جا لگی تھی ذرا اوپر کو ہو گئی تو گردن پہ پسینے کے قطرے نمایاں نظر آ رہے تھے۔ جہاں نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، وہ گرم تھا، دادا کے جسم کی طرح ٹھنڈا نہیں، سخت نہیں، اکڑا ہوا نہیں، وہ بہت نرم اور گرم تھا۔ کیا وہ واقعی مر چکا تھا؟ اسی اسنا میں ابا آ گئے۔ وہ اب پہلے سے زیادہ سنبھلے ہوئے لگ رہے تھے۔ اس کے زخم پر ایک کپڑا کس کے باندھنے کے بعد ابا اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے تھے۔ وہاں ایک گھوڑا کھڑا تھا۔ اسے بامشکل گھوڑے پہ اوندا لاد کر ابا نے باغ تھام لی، وہ بھی ساتھ ہی ہو لیا۔ رات کا وقت تھا، ہر سو سناٹا تھا محیط طریقی۔ ابا فارم کی پچھلی طرف آ گئے۔ اب بڑے سے کچے سین کے وسط میں ایک فوارہ بنا تھا۔ ابا 2 بیلچے کہیں سے لے آئے، وہ زمین کھودنے لگے۔ اس نے بھی بیلچہ تھام لیا، وہ ان کی مدد کرنے لگا۔ کافی دیر بعد جب گھڑا کھٹ گیا تو ابا نے اس کی لاش کو بمشکل اتار کر گڑھے میں ڈالا۔ ابا کیا یہ مر چکا ہے؟ وہ متبذب تھا، تب یوں بول اٹھا۔ انہوں نے ذرا حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں یہ مر چکا ہے، نہ سانس ہے نہ دھڑکن۔ یہ کون ہے تھا ابا؟ مٹی ڈالتے ہوئے لمحے بھر کو جیسے فیصلہ کر رہے تھے کہ اسے بتانا چاہیے یا نہیں، مگر پھر بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ پاک سپاہی تھا۔ وہ مزید کوئی سوال نہیں۔ جہاں نے اس بات میں سارا لایا، وہ مزید کوئی سوال کر بھی نہیں رہا تھا۔ اس کی نگاہیں سیاہ پوش شخص پہ جمی تھی جس پر ابا اب مٹی گرا رہا تھا۔ بلا شبہ اس دنیا کا خوبصورت ترین آدمی تھا، پاک سپاہی، پاکستانی جاسوس۔ واپسی پہ ابا نے کمال مہارت سے تمام نشانات صاف کر دیے۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرہ یوں ہو گیا جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ چیزیں درست کرتے ہوئے اب اسے پتہ نہیں کیوں پھر سے ڈر لگنے لگا۔
جب تک وہ آدمی قریب تھا اس کا سارا خوف زائل ہو گیا، مگر جب وہ دفن ہو گیا تو وہ خوف پھر سے عود کر آ گیا۔ ابا نے ہر نشان مٹا ڈالا، ممی کو بھی کچھ پتہ نہ لگ سکا، مگر اسے یاد تھا دادا کہا کرتے تھے انسان جس جگہ پہ جو کرتا ہے اس کا اثر اس جگہ پہ چھوڑ جاتا ہے، آثار ہمیشہ وہیں رہتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ سورہ یاسین میں لکھا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ انسان جو بولتا ہے اس کے لفظ ہوا میں ٹھہر جاتے ہیں، آثار کبھی نہیں مٹتے۔ اس پاک صفائی کے آثار بھی اس کے ذہن پر، اس کے کمرے کے فرش پر اور فوارے کے سنگ مرمر پر نقش ہو چکے تھے۔ اگلے 3 روز وہ بخار میں پھنکتا رہا۔ ایک عجیب سا احساس، کوئی اسے پکار رہا تھا۔ فوارے کے ساتھ کچے سین کی قبر سے کوئی اسے آواز دے رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ یہ احساس ہر شے پہ حاوی تھا۔ تب پہلی دفعہ اس نے وہی منظر خواب میں دیکھا۔ حقیقت میں وہ اسے دفنا کر آ گئے تھے، مگر خواب میں ہمیشہ یوں ہی دکھائی دیتا۔ جب وہ دفنا کر پلٹے تو وہ قبر سے اسے پکارتا ہے، خوبصورت صحرا انگیز سی آواز، مگر الفاظ اسے سمجھ نہیں آتے۔ وہ بہت مدھم مبہم سا کچھ کہتا، وہ کبھی نہ جان پایا کہ وہ کیا کہتا تھا، لیکن تب اسے لگتا تھا کہ شاید وہ بتا رہا ہے کہ اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ وہ لوگ جلدی انطاکیہ چھوڑ کر ادانا چلے گئے۔ یہاں سے وہ کچھ عرصے بعد کونیا منتقل ہو گیا، اور جب وہ 12 برس کا ہوا تب 4 برس کے خانہ بدوشی کے بعد وہ استنبول واپس آ گئے۔ ممی نے بتایا کہ اب انہیں حکومت نے اجازت دے دی ہے، اور یہ کہ اب وہ آرام سے استنبول میں رہ سکتے ہیں، مگر آرام سے وہ تب بھی نہیں رہنے لگے تھے۔ ممی ویسے ہی جاب کرتی، البتہ ابا بدلتے جا رہے تھے۔ وہ پہلے سے زیادہ مضطرب اور چڑچڑے رہنے لگے تھے۔ کبھی کبھی وہ غصے میں اتنے بے قابو ہوتے کہ اسے لگتا کہ وہ پاگل ہوتے جا رہے ہیں۔ تب اسے وہ پاک صفائی بہت یاد آتا، مگر ایک رات ممی کے ساتھ لیٹے ہوئے چھت کو تکتے ہوئے اس نے ان سے پوچھ لیا، ممی یہ پاک صفائی کون ہوتا ہے؟ ممی چند لمحے خاموش رہی، پھر کہنے لگی، بیٹا پاکستان کی فوج میں جو خفیہ ایجنسیز ہوتی ہیں ان میں بہت سے فوجی اور غیر فوجی ہوتے ہیں۔ ان اہلکاروں میں سے کچھ تربیت یافتہ ایجنٹ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے ملک کے رازوں کی حفاظت کے لیے دوسرے ملک کے راز چرایا کرتے ہیں، مگر وہ کرتے کیا ہیں؟ آج کی قسط کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔